آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان کی پہلی کانٹریکٹر لیڈی یعنی ٹھیکیدارنی کے ساتھ، جنہوں نے درجنوں گھر اور کوٹھیاں بنائی۔ آخر اس فیلڈ کو کیوں جوائن کیا اور شروع میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ مزدور لینے جاتی تھیں اور وہ آپ کو مزدور ہی نہیں ملتے تھے؟ کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ جی میں بھی کچھ ایسا کر سکتی ہوں۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سیمنٹ میں ریت کتنی ملانی ہے یا کیا کرنی ہے۔ بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے۔ کتنی آمدنی ہے مہینے، کتنے کما لیتی ہیں؟ کبھی کبھار آپ کو کوئی پروجیکٹ لاکھوں میں بھی دے جاتا ہے، اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل بریک ایون پہ بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار آپ کو پلے سے بھی ڈالنا پڑ جاتا ہے۔ میم ہم نے دیکھا ہے انجینئر دیکھا ہے، آرکیٹیکچر، لیکن خاتون کانٹریکٹر ٹھیکیدار نہیں، یہ تو پہلی بار سن رہے ہیں۔ بس یہ بھی ایک آنا تھا نا، تو بس کر لیا، یہ بھی ہو گیا۔ نہیں، خیال کیسے ہے؟ خیال کیسے آیا؟ خیال بہت ساری وجوہات پہ آیا۔ کام جب بیسک انٹیریئر کا تھا وہ سٹارٹ کیا تو پتہ ہی چلا کہ خالی انٹیریئر سے کام نہیں چلے گا، آپ کو بہت سارے کنسٹرکشن میں بھی جانا پڑے گا۔ تو بس پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہم اس سائٹ پہ بھی آ گئے۔ باقی ایکسپیرینس بھی بہت چیزیں سکھا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میم جو کانٹریکٹر ہوتا ہے اس کی بہت ہی ہارڈ ڈیوٹی ہوتی ہے، اس نے ساری چیزوں کو ایٹ اے ٹائم دیکھنا ہوتا ہے، لیکن خواتین کے لیے مینیج کرنا یہ بڑا مشکل نہیں ہو جاتا؟ نہیں، جب اتنے ڈھیر سارے کام ہم لوگ آ گئی ہیں، کر رہی ہیں، ایون کہ جہاز بھی کر رہی ہیں، تو اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ یہ بھی کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے، اس پہ کوئی ہے ایسا تو نہیں لکھا ہوا کہ جی یہ ہم نہیں کر سکتے۔ جب سارے کام ہم نے سنبھالے ہوئے ہیں، جہاز اڑانے سے لے کے ڈاکٹری یہ وہ، تو اب اس شعبے میں بھی آنا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ گھر ایک عورت نے بنانا ہوتا ہے، اس کو چلانا ایک عورت نے ہوتا ہے۔ تو اگر ایک عورت گھر بنائے گی اچھے طریقے سے تو زیادہ اس کو آسانی ہوگی آگے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ ٹھیکیدار ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، اس سے نہیں سنبھالے جاتے ہیں مزدور، بڑے دبکے شبکے لگانے پڑتے ہیں، وہ آگے چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی مشکلات کا آپ کو سامنا ہوتا ہے؟ شروع میں ہوا تھا کافی، لیکن اب نہیں ہے۔ اب ٹیم بن گئی ہے، یہاں کھڑے ہوئے ہیں سارے، ذرا پوچھیں ان سے تو کتنے کو دبکے لگتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ نے کانٹریکٹر شروع کیا کام ٹھیکیدارنی والا، تو ہوا یہ کہ آپ مزدور لینے جاتے تھے اور وہ آپ کو مزدور ہی نہیں ملتے تھے؟ بالکل ایسی بات تھی۔ کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ جی میں بھی کچھ ایسا کر سکتی ہوں۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سیمنٹ میں ریت کتنی ملانی ہے یا کیا کرنی ہے، تو ان کو یہی لگتا تھا کہ اس کو کچھ نہیں آتا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ ایک اچھی ٹیم ڈیولپ ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں ہماری ٹیم کے اندر، اور وہ چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو بس سٹارٹنگ میں تو آپ کو پتہ ہے نا، پھر ہر جگہ پہ پرابلمس تو آتی ہیں، لیکن اب نہیں ہے۔ میم بہت ساری ہرڈلز آئی ہوں گی، سب سے بڑی ہرڈل جو آپ کہتے ہیں کہ انیشل سٹیج میں مجھے سب سے زیادہ مشکل یہ آئی تھی؟ سب سے زیادہ مشکل کلائنٹ کے ساتھ آئی تھی۔ اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ پہلے تو ان کو کنونس کرنا کہ نہیں بھائی ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پہلے ہم لوگوں نے ان کو چیزیں بنا کے دکھائیں، سب کچھ کر کے دکھایا۔ اس کے بعد اب اللہ کا شکر ہے کہ مارکیٹ میں اتنا نام بن گیا ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ یار یہ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ذرا مشکل تھا۔ پھر سیکنڈ ہمارا لیبر کے ساتھ آ گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ اب لیبر بھی ساؤنڈ ہو گئی ہے، تو اس طرح کا کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ کوئی چیز لینے بھیجیں تو وہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، 100 کی 300 بتا دیتے ہیں ٹھیکیدار کو، مالک کو۔ آپ کے ملازم بھی ایسے مزدور کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنا تو چلتا ہے، کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ باقی زیادہ یہ ہے کہ جو ہمارا ہر چیز کا ہم نے اپنا الگ ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے، تو جتنے لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ بہت لائل ہو کے چل رہے ہیں، تو اس لیے مجھے اس طرح کی نا فکر نہیں ہوتی کہ جی زیادہ لے لیا یا کم لے لیا۔ اور باقی یہ کہ جو اس طرح کا ہمارے ساتھ کرتے بھی ہیں خود ہی کچھ عرصے کے بعد الگ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے مجھے اس طرح کی کوئی پرابلم آئی نہیں ہے ابھی تک، شکر ہے۔ آپ نے ایک بات کی کہ میری بات تو بڑے وہ محبت اور مان لیتے ہیں جو مزدور لوگ ہیں، کیا خاتون ہونے کی وجہ سے مان لیتے ہیں، ویسے کوئی آپ میں وہ طریقہ کوئی کنونس کرنے کا؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، خاتون کی وجہ سے بھی مان لیتے ہیں۔ شروع میں تو بالکل نہیں مانتے تھے، اب مان لیتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ آپ آرام سے بات کریں۔ مجھ سے کچھ عرصے پہلے کسی نے بات کی کہ جی یہ تو اوے کر کے ہی بات مانتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بات یہ سنتا نہیں ہے، تو میرا ماننا یہ نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ شروع سے ان کی ایک باٹ اپ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ آپ ان کو اوے کر کے بلا رہے ہیں، تو انہوں نے ایسے ہی آنا ہے نا۔ آپ ان سے پیار سے تمیز سے بات کریں تو وہ کیسے آپ سے بات نہ کریں۔ بہت ساری اس طرح کی اگزامپل ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہاں پہ میرے کافی سپروائزر بھی کھڑے ہیں، مزدور بھی ہیں، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا بیہیویئر ہے ہمارا، ہم کیسے ان سے بات کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی اب ورڈ اس طرح کا مجھے نہیں مل رہا، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، جب آپ اس کو تمیز دیں گے، عزت دیں گے، تو وہ بھی آپ کو وہی چیز بیک میں دیتا ہے۔ یہ ابھی آپ کا پروجیکٹ چل رہا ہے، اس میں کتنے دن ہو گئے ہیں اور کتنے دن لگیں گے اور آپ کیا کام کر رہی ہیں ادھر؟
یہ تقریباً 1 کنال کا گھر ہے اور یہ بن رہا ہے. کسی بھی گھر کو بننے کے لیے کم از کم 6 سے 8 مہینے لگ جاتے ہیں. آپ کا ڈپینڈ کرتا ہے اس کے ایٹماسفیئر پہ. جیسے ابھی برسات ہے تو برسات میں نمی کی وجہ سے لکڑی کے کام کرنے میں, آپ کی باقی مکسچر وغیرہ کرنے میں یا لینٹر ڈالنے میں ذرا پرابلم ہوتی ہے, سوکھنے میں پرابلم ہوتی ہے. تو وہ ہم لوگ ان کو 6 سے 8 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں. پھر آپ کے باقی چیزیں بھی فیکٹر کر جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس گھر کو تقریباً بنتے ہوئے 5 مہینے ہو گئے ہیں اور ہم نے ابھی ان کو ڈیڈ لائن اور 3 مہینے کی دی ہوئی ہے, کیونکہ جو فنیشنگ والا ٹچ ہوتا ہے نا اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے اور اس میں ہمیں ایک ایک چیز دیکھنی, کیونکہ جب آپ کلائنٹ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کیا چیز بن رہی ہے اور پیچھے کیا چیز تھی. جب آخر میں آپ نے پورا پراپر ان کو بنا کے دکھانا ہے اس ٹائم پہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا لک نکلی اور تبھی وہ سیٹسفائی ہوتا ہے. ابھی تک جتنے بھی میرے کلائنٹ آئے ہیں یا نیو کلائنٹ آئے ہیں وہ 2 وجہ سے آئے ہیں. ایک یہ کہ کمٹمنٹ, ٹائم جو ہم نے دیا ہے اسی کے اوپر ہم نے ڈیلیوری کیا ہے, اور سیکنڈلی یہ کوالٹی. میں نے کبھی کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. ایز اے فیمیل کبھی آپ کو تنقید ہوئی ہے؟ بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے. ٹائم کا ایشو ہو جاتا ہے, تھوڑا سا فیملی کی وجہ سے افینس ہو جاتا ہے کبھی کبھی, کیونکہ راتوں کو بھی آنا پڑتا ہے. جیسے ابھی موسم آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ, ابھی ہم لوگوں نے ساری اپنی ریت کور کی ہے, سیمنٹ کی بوریاں اندر رکھی ہیں, فوراً بارش ہونے والی ہے, تو کسی بھی ٹائم پہ آپ کو کال آ سکتی ہے آپ کی سائٹ سے. تو نہ ہمارا کوئی رات ہوتی ہے نہ ہماری کوئی دن ہوتی ہے, ہمیں کسی وقت بھی اپنی جگہ پہ پہنچنا ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کی وجہ سے, تو پھر وہ تنقید بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. آخر میں میم ہمارے دیکھنے والوں کو بہت ساری خواتین ہیں وہ کوئی انیشیٹو لینا چاہتی ہیں لیکن لے نہیں پاتی, ان کو کوئی پیغام ہو تو کیا ہوگا؟ ان کو یہی پیغام ہوگا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی بھی چیز سے, کسی بھی فیلڈ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی ایسی فیلڈ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی ایسی جگہ آپ دیکھ لیں, اب خواتین پیچھے نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک ایسی فیلڈ ہے, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس میں کوئی فیمیل نہیں آ سکتی. میں آئی ہوں, مجھے دیکھتے ہوئے بہت سارے اور بھی لوگ آئے ہیں. بہت ساری ایسی خواتین کو جان رہی ہوں کہ جو مجھے دیکھا دیکھے بھی آ رہی ہیں, اور کچھ کو میں بھی دیکھ کے آئی تھی اس میں. تو کوئی بھی ایسی فیلڈ نہیں ہے جس میں ہم پیچھے رہ جائیں. تو ضرور آئیں, اس کو بھی ایکسپیرینس کریں, اور لوگ فرینڈلی ہو جاتے ہیں. آپ کا بیہیویئر, آپ کا رہنے کا طریقہ لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ نہیں ہم بھی کر سکتے ہیں. آخر میں آپ سے پرسنلی کویشچن پوچھا جائے, کتنی آمدنی ہے مہینے, کتنے کما لیتی ہیں؟ کبھی کبھار آپ کو کوئی پروجیکٹ لاکھوں میں بھی دے جاتا ہے, اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل بریک ایون پہ بھی ہوتے ہیں, اور کبھی کبھار آپ کو پلے سے بھی ڈالنا پڑ جاتا ہے. آخری والی بات تھوڑی خراب سے انٹرویو ختم کرتے ہیں تو وہ ڈی موٹیویٹ نہ ہوتا ہے. سہرین جواد بہت مشہور ہیں, آپ بیشتر دفعہ انہیں ٹی وی چینلز پہ دیکھا ہوگا, انٹرویوز دیکھے ہوں گے. یہ بہت ساری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.